آج پہلے عشرے کا دوسرا روزہ ہے، پہلا عشرہ جس میں ہم رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، اللہ پاک سے رحمتیں مانگ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے رحمت بن سکتے ہیں۔ دیکھیں جو آپ دنیا کو دیں گے وہی آپ کو وہاں سے واپس ملے گا۔ آپ آسانیاں دیں گے، آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ آپ محبت دیں گے، آپ کو محبت ملے گی۔ جس طرح سے بھی آپ سلوک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز پلٹ کر واپس آتی ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ دھوکا ہو، لیکن اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے ایک نیکی کریں گے تو اس کا کئی گنا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ خیرات میں دیں گے تو اس کا کئی گنا آپ کو واپس ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رمضان کس طرح منایا کرتے تھے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو زندگی انہوں نے گزاری، اس زندگی کے لمحے کے 1000ویں حصے کو بھی ہم سب مل کر اس عبادت کو نہیں نبھا سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جو عبادات تھیں یا ان کی زندگی کا جو طریقہ کار تھا گزارنے کا، اس کے ایک لمحے کے کوئی 1000ویں حصہ بھی ہمیں نصیب فرما دے تو شاید ہماری زندگی کیا، ہماری نسلیں سنور جائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان میں قیام کیا کرتے تھے۔ لمبے لمبے سجود تو ان کے ہوتے ہی تھے، لیکن خاص کر رمضانوں میں وہ اور بھی زیادہ عبادات کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، چاہے وہ نفلی عبادات ہوں، چاہے وہ اجتماعی عبادات ہوں۔ اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، اور اعتکاف پتہ ہے سب کو کہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ سے ہمیں ملا دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 21 اعتکاف کیے ہیں، اور ان 21 اعتکاف میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ طاق رات، وہ 10 دن میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ طاق رات کون سی ہے۔ میری زندگی میں مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ آج طاق رات ہے، یقین مانے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، زبان سے لفظ نہیں نکلتے تھے، ہر چیز آپ کی بیاں ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، اور میں کہتی تھی آج کی رات طاق رات ہے، کیونکہ آج کی رات میرے دل کو اتنا سکون ملا ہے، اتنی تسکین ملی ہے کہ رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس رات کو۔ وہ رات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرتا ہے اگر آپ کو لگن ہو، کسی بھی چیز کی لگن ہو وہ آپ کو ملتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حدیثیں ہیں، اتنی ساری فرمان ہیں ان کا، احکامات ہیں ان کے کہ ان طاق راتوں کو آپ جو ہے ڈھونڈیں، تو ہم کیوں نہ ڈھونڈیں، ان نیکیوں کو کیوں نہ سمیٹیں، ان رحمتوں کو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مغفرت کیوں نہ مانگیں، نجات کیوں نہ چاہیں۔ تو کاش اللہ پاک ہمیں اس رمضان کو اسی طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تہجد ہمیشہ سے وہ پڑھتے تھے، لیکن ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان ایام میں تہجد کی نوافل بھی بڑی لمبی ہو جاتی تھیں، رکعتیں لمبی ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ہمیں تو جلدی ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی نماز ختم کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، جی یہ بچوں کا کام کرنا ہے، یہ شوہر کا کام کرنا ہے۔ کاش ہمیں بھی ایسے سجدے نصیب ہوں کہ ہم بھول جائیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں۔ کاش ہمیں ایسے سجدے نصیب ہوں کہ ہمیں ایسا لگے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں اور ایسے سجدے جو ہے نا نصیب فرمائے کہ جن میں ہم بھول جائیں کہ ہم کون ہیں، اور صرف یاد رہے تو اللہ اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ بھی دے پاتے ہیں؟ ایک حصہ کیا ہم ان پر اس طرح درود شریف پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھیں رمضان میں، ہم نہیں پڑھتے، ہم سوچتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنے کاموں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹے تھے وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہ پاتے تھے، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے ابراہیم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور حضرت بی بی عائشہ نے ان سے سوال کیا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ بھول چک ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے معافی مانگتی ہوں، کہ آپ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا دی ہے کہ جب وہ مانگیں گے تو وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، تو آپ وہ دعا کیوں نہیں مانگتے، اور کیوں نہیں آپ اپنے بچے کی زندگی کی دعا مانگے اللہ سے، وہ تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی. اتنی محبت، اتنی چاہت، امت سے اتنی محبت. اور امت کیا کرتی ہے؟ ایک درود شریف کی تسبیح ہم نہیں پڑھتے ہیں. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اللہ کی محبت ڈال دے، خوف خدا ڈال دے. کیا ہم اس محبت کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی ریٹرن کر پا رہے ہیں؟ نہیں. وہ شخص کہ جس کے لبوں پر، وہ ہستی جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، اس ہستی کے لبوں پر آخری لمحے بھی امت 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 امت. اور امت کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی. تو آئے آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک، ابھی ایک رمضان کا روزہ گزرا ہے، صرف ایک روزہ، اور آج دوسرا روزہ ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو ایسے گزاریں کہ ہمارے چاروں طرف درود شریف کی صدائیں ہوں، چاروں طرف ہمارے درود شریف کی صدائیں ہوں. ہم چپ نہ بیٹھیں، ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، ہم نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک ختم کریں، کیونکہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا. تو آئے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے کہ جو عبادت اس کے بارگاہ الہی میں قبول کر لی جائے. آمین ثم آمین.